الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنا شمس دوحا بدر دجا صدر العلا نور الہدا محمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت نال عاشق بن کے ایک دفعہ درود پڑھو سرکار دی بارگاہ دے وچ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی دا کروڑہا شکر ہے کہ جس مالک و خالق نے آج اسن زندگی دا وچ ایک بار پھر عید الفطر دا دن ویکھنا نصیب فرمایا اسی جتنا بھی اللہ رب العالمین دا شکر ادا کریے تھوڑا ہے کہ جس رب دے کرم دے نال جس رب دی مہربانی دے نال فضل دے نال اللہ تبارک و تعالی اسانو عید الفطر دا دن نصیب فرمایا اللہ تبارک و تعالی توہانو اور مینو ساریانو عید الفطر دے اس دن تو مستفیض ہون دی توفیق عطا فرمائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے فرما دیں کہ جدو کریم آقا علیہ السلام عید دی نماز واسطہ تشریف لے جاندے سن تے حضور رستے دے وچ آنیاں جانیاں تکبیرات کردے سن اس واسطے جس راستے تو آئے ہو اسی راستے دوسرا راستہ بدل کے جاؤ سنت مبارکہ ہے حضور دی اور دوسرا تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ فرمایا کہ جدو تسی گنتی دے دن پورے کر لو تے پھر میری تکبیرات کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ او جڑی میں توانو ہدایت عطا کیتی ہے جس ہدایت اور توفیق دے نال تساں رمضان المبارک دے روزے رکھے اس ہدایت دے تشکک دے اندر فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میری تکبیرات کہو اور میرا شکر بھی ادا کرو کہ توانو میں رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا میرے دوستوں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے
کہ عید دا جڑا دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات تو غافل ہون دا دن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے مطابق زندگی بسر کرن والا دن ہے۔ اس واسطے اس دن نو ان گزارو جس طرح کہ اسانو دسیا گیا۔ رمضان المبارک دا مہینہ عید الفطر دے دن دی بڑی خوشی ہے، بڑا ہی عظمتوں والا دن ہے، یوم الجزا دا دن ہے۔ کہ رمضان المبارک جس بندے نے رمضان دا مہینہ سمجھ کے گزاریا اس واسطے آج مغفرت دی سنت ہے، اس واسطے آج بخشش دی سنت ہے۔ اس واسطے میرے دوستو اللہ کریم نے سانو بے شمار انعامات عطا فرمائے، زمین بنائی تو انسان واسطے، سورج چاند ستارے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ یہ عیداں یہ انعامات اے انسان سب کچھ میں تیرے واسطے بڑھایا پر تینوں میں اپنے واسطے بڑھایا ہے۔ میرے دوستو خالق کائنات اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تہاڈی طرف آ گیا اللہ دا نور۔ نور تو مراد نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات والا شان ہوئے۔ تحقیق تہاڈی طرف آ گیا اللہ دا نور۔ پتہ چلیا کہ ساڑھے کول او نور آن تو پہلے بھی کسے تھان تے موجود سی، کہ جدو اللہ اکلا سی، اللہ واحد سی، اللہ یکتا سی، اللہ ایک زمین آسمان سب کچھ بنایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی دے اندر کنتو کنزم مخفیا فاحببتو، کہ میں ایک چھپیا ہوا خزانہ سا، پھر فاحببتو کہ میں نو محبت ہوئی کس گل نال کہ میں جو خالق ہاں، میں جو رازق ہاں، میں جو مالک ہاں، میں نو کوئی خالق آکھے کوئی رازق آکھے، جدو اس گل دے نال میں نو محبت ہوئی کہ میری کوئی پہچان حاصل کرے، تو پھر میں کیتا کی ہے فخلقت محمد، پھر میں اپنے محمد دے نور دی تخلیق کیتی ہے، پھر میں اپنے یار دا نور بنایا۔ جدو اللہ کلا ہے کوئی شے نہ ہے، اللہ کلا واحد، ہر شے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیڑی چیز بنائی ہے کہ تھوڑا جا میں اس طرف سن لے چلتا ہوں۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جدو اللہ کلا سی کوئی شے نہ آئی، کائنات نہ کائنات دا وجود ہے، نہ عرش نہ لوح کرسی نہ لوح قلم نہ زمین نہ آسمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ کہ ہر شے تو پہلے اللہ نے کس چیز دی تخلیق کی تھی۔ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو پہلا نورت نبی تیرے نبی دا نور بنایا ہے۔ اور حضرت جابر عرض کرتے ہیں کہ سونیا جدو اللہ نے آپ دا نور بنایا ہے تو نور نو بناؤن واسطے مٹیریل کتھوں لے آیا ہے؟ بھائی نور جی بنایا ہے تو نور واسطے مٹیریل کتھوں لے آیا ہے؟ میرے آقا فرمائندے کہ من نور ہی تعالی، اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے میرا نور اپنے نور سے بنایا ہے۔ اور پھر جدو اللہ تبارک و تعالی نے خالق کائنات نے اپنے نبی دا نور بنا دیتا، اس نور نو عرش دے پردیاں دے وچ محفوظ کر دیتا، کئی ہزار سال تک یہ نور پیا رہا۔ اس نور دے وچوں اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، ستارے بنائے، چند کائنات دا جتنا وجود ہے خالق کائنات نے نبی دے نور دے صدقے بنایا ہے۔ جتنا وجود ہے کائنات دا اللہ تبارک و تعالی نے نبی دے نور دے صدقے بنایا ہے۔ فرشتے بنائے، فرشتے بنا کے اللہ فرماندا ہے جبریل نو کہ جبریل حکم ہوئے مالک کہ میں زمین تے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا، جاؤ زمین تے مٹی لے کے آ۔ جبریل جدو جناب جبریل امین زمین تے آئے،
زمین تے مٹی چکن لگے تے زمین نے صحیح انداز دے نال گریہ زاری کی تھی. زمین رو رہی ہے کہ جبرائیل میری مٹی نہ لے جاؤ, میری مٹی دا اللہ بنائے گا انسان, پھر ایدہ وچ رکھے گا روح, پھر جدو ایدہ وچ روح کٹی جائے گی تے جتنی اس بندے نو تکلیف ہوئے گی اس دے نالوں کئی گناہ مینوں ہوئے گی. جناب جبریل آئے, جناب میکائیل علیہ السلام آئے, جناب اسرافیل علیہ السلام, زمین نے گریہ زاری کی تھی صحیح انداز دے نال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اسرائیل جاؤ زمین تے مٹی لے کے ہو. جناب اسرائیل علیہ السلام زمین تے آئے, مٹی چکی, جدو چکن لگے تے زمین صحیح انداز دے نال گریہ زاری کر دی ہے کہ اسرائیل میری مٹی نہ لے جا, میری مٹی دا بنیا ہویا انسان اللہ جدو ایدہ وچو روح کڈے گا جتنی اس نو تکلیف ہوئے گی بندے نو او دے نالو کئی گناہ مینوں تکلیف ہوئے گی. جناب اسرائیل آکھ دین کی زمین آج میں تیری گریہ زاری نو دیکھا یا اس رب دی یاری نو دیکھا. جناب اسرائیل مٹی چکی خالق کائنات دی بارگاہ دے وچ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل مٹی لے آیا, یا اللہ مٹی لے آیا. خالق کائنات نے مٹی دے وچ رحمت دا پانی پایا, پانی پا کے ایک وجود بنایا. وجود بناؤن تو بعد جناب آدم علیہ السلام دا وجود بنایا. جناب آدم علیہ السلام دے وجود بناؤن تو بعد خالق کائنات نے جتھے آدم علیہ السلام دیاں اکھاں لا دیتیاں اتھے پوری کائنات دیاں اکھاں لا دیتیاں. جناب آدم علیہ السلام دا جدو وجود بن گیا, وجود دا وچ جدو روح آ گئی, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آدم ذرا آسمانہ دی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ. جناب آدم علیہ السلام جدو آسمانہ دی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیا, آدم علیہ السلام نو عرش دیاں پردیاں وچ نور نظر آیا. جدو عرش دیاں پردیاں وچ آدم علیہ السلام نو نور نظر آیا, جناب آدم عرض کر دیں کہ یا اللہ تمام نسل انسانی تو پہلے تو میرے تخلیق کیتی ہے, جیڑا او نور پہ چمکدا ہے او کیدا نور ہے, جیڑا او نور پہ چمکدا ہے او کیدا نور ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ پیارے آدم او میرے نبی دا نور ہے, جیڑا تیری اولاد وچوں ہوئے گا, جیدہ نام آسمانہ تے احمد ہوگا, زمینہ تے محمد ہوئے گا. اے پیارے آدم اگر میں اس محبوب نو نہ بنا دا, نہ کائنات نو بنا دا, نہ آسمان, نہ لوح عرش کرسی, نہ لوح قلم, کوئی شے نہ, بس اس یار دے نور دے صدقے سب کچھ بنایا ہے. اسی واسطے شاعر رکھدا ہے کہ بس احد سی یا احمد سی, ای کل تے سارا کل بنیا, یاران دیاں گلاں یار جانے, آدم تے پیارا کل بنیا. پتہ لگیا کہ آدم بعد وچ بنیا ہے, میرے نبی دا نور آدم نالوں بھی کئی ہزار سال پہلے بنیا ہے. میرے دوستو اسا منظم ہونا ناموس رسالت واسطے, تحفظ ختم نبوت, ای ساڑھے ایمان دی جان ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام دی جان دا نا ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام دے مقدس سینے دے اندر دھڑکن آلے دل دا نا ہے. یہ عظیم عقیدہ ہے کہ جس دے تحفظ واسطے 1200 صحابہ کرام نے شہادتاں دے نظرانے پیش کیتے. یہ عظیم عقیدہ ہے کہ جس دے تحفظ واسطے مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ لڑدے ہوئے ہیں 300 بدری صحابہ نے اپنے بچے نو یتیم کروا لے. یہ عظیم عقیدہ ہے جس دے تحفظ واسطے ہزاراں افراد امت نو پابند سلاسل کیتا گیا. میں تھوڑا جا ایک واقعہ پیش کرنا چاہنا, اگر آپ حضرات تسی غور فرماؤ کہ عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے جدو بھی کوئی مشکل پیش آئی, جدو بھی اس عقیدے نو دباؤن دی کوشش کیتی گئی, اللہ نے اور عاشقان رسول پیدا کر دیتا. اگر تسی حضرات حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حالات و واقعات پڑھ کے دیکھو کہ عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے انہوں نے کی قربانیاں دیتیاں. اسودن سی ایو بیمان, ایو کذاب, جھوٹا لانتی, جس نے زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور دے ظاہری حیات مبارکہ دے اندر نبوت دا دعویٰ کر دیتا, اور معاذ اللہ ہی پکڑ لگا کہ میں اسودن سی اللہ دا نبی ہوں, اللہ دا رسول ہوں. اور اس دے خلاف حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ تشریف لے گئے, آپ نے فرمایا کہ ہاں دس بھائی تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے, تو رسالت دا دعویٰ کیتا ہے.
اسودن سے آکھن لگا کہ ابو مسلم خلانی میں نے نبی مان لے، میں نے رسول مان لے، اگر نہیں مندہ آپ نے فرمایا کہ تیری بکواس سنن واسطہ میرے کول کان نہیں ہے، تیری بکواس سنن واسطے میرے کان نہیں ہیں۔ ابو مسلم خلانی واسطے اسودنسی نے اپنے ساتھیاں آکھیا کہ لکڑیاں کٹھیاں کرو، ایک میدان دے اندر لکڑیاں کٹھی کیتی گیاں، لکڑیاں دی تہ لگا دیتی گئی، پہاڑی بنا دیتی گئی، منہ من ٹنہ دا حساب لکڑیاں کٹھیاں ہو گیاں۔ جدو لکڑیاں اکٹھیاں ہوئیاں تے پھر اسودنسی آکھن لگا کہ اے ابو مسلم خلانی ہون بھی وقت ہے کہ معاذ اللہ میں نبی مان لو، میں رسول مان لو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، خاتم النبیین تو بعد کسی کذاب نو نبی نہیں مان سکتا، کسی دجال نو نبی نہیں مان سکتا۔ اسودنسی بے ایمان نے اپنے ساتھیاں نو حکم دیتا کہ ان لکڑیاں دی اگ جلائی دیتی جائے۔ جدو اگ جلا دیتی گئی، اگ دے شولے آسمان نال گلاں پہ کر دینے، ابو مسلم خلانی نو پکڑیا اور اگ دے قریب لے گیا، آکھن لگا کہ ہون بھی مولت ہے، ہون بھی سانساں چل رہیاں، ہون بھی گھڑیاں، مر لو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، خاتم النبیین تو بعد میں کسی کذاب نو نبی نہیں بن سکتا۔ اسودنسی بے ایمان لائنا جھوٹے نے ابو مسلم خلانی نو پکڑ کے اس آگ دے اندر ڈال دیتا، سٹ دیتا۔ اس عظیم مجاہد ختم نبوت نے آگ جلدی رہی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے آگ دے شولے آسمان نال گلاں پہ کر دیں۔ جدو آگ ٹھنڈی ہو گئی نا، لوگاں نے ویکھیا، لوگ حیران رہ گئے کہ حضور سید عالم علیہ السلام دی ختم نبوت دا ای چوکیدار، حضور سید عالم علیہ السلام دی ختم نبوت دا ای پہرے دار کئی گھنٹے آگ دے وچ رہن دا باوجود بھی کلمہ طیبہ پڑھدا ہویاں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے لگاندے ہویاں، آگ دا وچوں صحیح سلامت باہر آ گیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، حق چھکے زندہ زندہ۔ حضرت ابو مسلم خلانی نے پیغام کے دیتا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میرے مصطفیٰ کریم دے امت دے وچ ایسے افراد موجود ہن کہ جڑے رب دا نام لے کے، نبی پاک تاجدار ختم نبوت دا نام لے کے اگ دے وچ خود جان تے اگ انہاں دا اوتے اثر نہیں کردی، تے پتہ چلیا کہ ختم نبوت دے اتے کم کرن والے ہو، انشاءاللہ نہ اس جہان دی اگ تواڈے تے اثر کرے گی، نہ اگلے جہان دی اگ تواڈے تے اثر کرے گی۔ اور جس بندے دے دل دے اندر علماء لکھ دیں کہ یہ خوبصورت علمان مچلتے ہوں دیں کہ جیڑا بندہ چاہتا کہ میں حضور سید عالم علیہ السلام دی ذاتی خدمت کرا، یہ پیغام سن لو۔ جیڑا حضور دی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہے اس دے دل دے اندر یہ خوبصورت ارمان مچل رہے ہیں کہ کاش میں حضور دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر ہوندہ۔ ذرا ہاتھ چاہ کے دسو کس دا دل کردا ہے کہ وہ زمانہ نصیب ہوئے، سب انہوں نصیب ہوندہ نا۔ آج دے دور دے اندر جیڑا حضور دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر کاش میں ہوندہ، آپ دے مبارک گھر دے اندر اپنے پلکہ نال میں جھاڑو دیندہ۔ علماء نے یہ گل لکھی ہے کہ او لوگوں اساں او دور تے میسر نہیں آیا، او ٹائم تے میسر نہیں آیا۔ آج دے اس دور دے اندر ختم نبوت دے تحفظ دا کام کر لائے، انشاءاللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی خدمت دا ثواب ملے گا۔ دنیا والو عقیدہ ختم نبوت دی پروردگار دے ہاں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں، اصحاب رسول دے ہاں، اہل بیت اطہار دے ہاں، ساڑھے وڈے جڑے اکابرین ساڑھے قبلہ شاہ صاحب دے ہاں اساسیت کی آئی، اہمیت کی آئی۔ کس واسطے پروگرام ہوندے سن کہ لوگوں پیغام کے دیتا کہ عزت چاہندے ہو، وقار چاہندے ہو تے ختم نبوت تے کام کرو، بلندی چاہندے ہو تے ختم نبوت دا کام کرو، پنسرات تو آسانی دینار گزرنا چاہندے ہو تے ختم نبوت دا کام کرو، سرور کائنات دی شفاعت چاہندے ہو تے ختم نبوت دا کام کرو، اللہ دی اعلیٰ جنتہ میں جانا چاہندے ہو تے ختم نبوت دا کام کرو۔ انشاءاللہ اس جہاں تے بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اگلے جہاں تے بھی بیڑا پار ہو جائے گا، سرور کائنات شفاعت فرما دیں گے، کیونکہ ساری کائنات دا حسن
حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خیرات جڑے اللہ دے پیارے جڑے اللہ دے رسول جڑے خاتم النبیین۔ میرے دوستو آج ایک عاشقان مصطفیٰ واسطے بڑی خوش نصیبی ہے اور مبارکباد میں پیش کردہ کہ اسلام و فوبیا نو جس جدو قرارداد اس کی پیش کی گئی اسلام و فوبیا دے خلاف جڑی نہر وڑدی ہوئی گئی اور اساڈی جڑی آواز اٹھائی گئی اور اس کے خلاف جڑی قرارداد یو این اے دے اندر پیش کی گئی 15 مارچ نو اس جڑی قرارداد ہے وہ اقوام متحدہ دے اندر منظور ہوئی ہے۔ یہ مبارکباد دے لائق سی۔ اسلام و فوبیا کیڑی چیز ہے؟ اسلام و فوبیا اسلام دین اسلام دے شان دے اندر گستاخیاں معاذ اللہ مسلمانہ دے عقائد دے نال آلودگیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس وچ یہ ماشاءاللہ جڑی قرارداد منظور ہوئی ہے یہ پاکستان دے وچ عالمی سطح دے ہوتا ہے انشاءاللہ اس تے کام کیتا جا رہا اور دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دوتے انجمن محبان ختم نبوت حاضری دین واسطے ہزاروں افراد گئے اور انہاں بھی اسلام و فوبیا دی جدو اس خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے تے انہاں بھی بہت ہی مبارکباد پیش کیتی ہے اور اس تے شکر دا مظاہرہ کیتا۔ یہ بہت بڑی ساڑھا واسطہ خوش نصیبی بھی ہے سعادت بھی ہے۔ انشاءاللہ آج ایک تائے دل نال ارادہ کر لو کہ اپنے نبی دی محبت دے اندر مرتے دم تک ختم نبوت دے تحفظ دا کام کریں گے انشاءاللہ جب تک جان دے اندر جان ہے۔ میرے دوستو آخری گل کر کے بس اجازت چاہنا کیونکہ وقت بھی ہو گیا۔ عید الفطر دے حوالے نال سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید دے دن رو رہے سن۔ آپ دے مریدوں پوچھا کہ حضور آج تے عید دا دن ہے، عید الفطر دا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشبوئیں لا کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو حضور تسی آج رو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مریدوں سن لو، میرے واسطے عید دا دن ادو ہی ہوئے گا جدو میں ایمان دے نال اس دنیا تو جاواں گا، جدو میں ایمان دے نال موت آئے گی۔ یہ انہاں لوکاں دا نظریہ ہے، انہاں ہستیاں دا نظریہ ہے۔ آج اسی کہے ہیں کہ نماز دا وقت ہے گزر رہا کوئی پرواہ نہیں، کرکٹ میچ چل رہا، ساڑی یاری چل رہی ہے، نماز گزر رہی ہے، پرواہ نہیں۔ اس واسطے میں گناہگار دا پیغام میسج تہاڈا نال ہی ہے کہ جس طرح رمضان المبارک دے اندر تساں مساجد دی رونق نو بڑھایا قائم کیتا، ایک ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اسی طرح وضو کر کے نماز ظہر ادا کرنا انشاءاللہ مسجد اندر آؤں گے انشاءاللہ عصر دی نماز پھر مغرب پھر عشاء انشاءاللہ 5 گانا نماز باقاعدگی نال قائم کرنی ہے۔ جدو تسی ایک تصور اس ڈوب جاؤ اور جدو تسی نماز واسطے وضو کر دیو، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لوگوں جدو تسی طہارت کر دیو، اے جڑا تسی وضو کر دیو، یہ وضو قیامت والا دن تواڈے ہتھاں تے پیراں تے جڑا وضو دا پانی ہے اعضائے وضو تے پہ کے چمکے گا، قیامت والا دن ہوے گا، وضو والیاں دے ہاتھ بھی چمکن گے، پیر بھی چمکن گے، پیشانیاں بھی چمکن گیاں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ جگمگ کردی ایک شام دیکھ کے عرض کروں گا مولا یہ سارے چمکدے چہرے یہ امتی میرے، اللہ دی رحمت پکارے گی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے وہ میرے۔ اس واسطے میرے دوستو رمضان المبارک دے اندر جڑیاں گھڑیاں ساڑھے کول جدا ہوئیاں آج تاہے دل نال ارادہ کر لو، اگر تواڈے دل دے وچوں آنسو آ ونجن آج دے دن وچ تے پھر ساڑی بخشش دا سامان ہو سکتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر دے حوالے نال میں گفتگو کردہ ہوں کیونکہ ٹائم بھی بھائی میں نے اشارہ بھی کر رہے ہیں دیکھیا دوئے تے اس واسطے ٹائم بھی جڑا اس کی پابندی جڑا خیال رکھنا بس انشاءاللہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر دے حوالے نال کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ زکوٰۃ ہے، یہ جو روزہ رکھ کر تم بے ہودہ گفتگو کرتے ہو، بے ہودہ لوگ باتیں کرتے ہو،
تو یہ جو روزہ ہے، یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ تمہارے روزے کو پاک کرنے والی چیز ہے۔ تو خالق کائنات کتنی مہربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسانو ہر انعام تو نوازیا، فرمایا کہ ولی تقبل اللہ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، کہ جدو فرمایا کہ گنتی دن رمضان المبارک دے تسی پوری کر لو تے پھر میری تکبیرات کہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر تکبیرات ایمان آلے جدو تسی عید الفطر دی نماز واسطے تکبیرات کہنیا عید الفطر دی نماز پڑھن آؤندے ہو تے رستے دے اندر جڑے در و دیوار او گواہ بن جاندے ہیں، پروردگار یہ بندہ تیری کبریائی بیان کر رہا، یہ بار بار تیرا ذکر کر رہا، در و دیوار شفاعت دا ذریعہ بن جاندے ہیں۔ اس واسطے میرے دوستو حقیقی عید الفطر دا دن، خوشی دا دن اس واسطے ہے کہ جس نے رمضان المبارک دے مہینے نو رمضان المبارک دا مہینہ سمجھ کے گزاریا، اور اسی دنال جڑا صدقہ فطر ہے اس نو نماز عید تو پہلے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے نماز عید تو بعد ادا کیتا تو بس یہ عام صدقہ ہی ہے، یعنی وہ ثواب نہیں ملے گا کامل ثواب کہ جڑا نماز عید تو پہلے ملے گا، وہ بعد دے اندر وہ ثواب نہیں ہے۔ اور عید جدو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو لوگ عید الفطر دی نماز ادا کرنے واسطے جاندے تے فرشتے انہاں نو ویکھ کے فرشتیاں دے گروہ یاک دے کہ پروردگار انہاں نو اپنا قرب عطا فرما، پروردگار انہاں بندیاں نو انعام عطا فرمیندا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ میرے حکم دے نال تساں رمضان المبارک دے روزے رکھے، تساں نماز تراویح ادا کیتی، اور آج تہاڈا انعام لین دا دن ہے۔ اور وہ انعام لین دا کس طرح دن ہے کہ فرشتے خطاب کر دن بندیاں دے نال، اگر رستے دا وچ تسی آنے جانے تانوں اطمینان قلب حاصل ہو گیا تے سمجھ لو کہ فرشتیاں نے خطاب کیتا ہے۔ اور عید دا پیغام یہ ہے کہ عید نئے لباس پہن دا دن نہیں ہے، عید رنگا رنگ کھانے دا دن نہیں ہے، بلکہ عید غریباں اور مسکیناں دا دن ہے۔ اس واسطے اس آج دن دے اندر غریباں اور مسکیناں دی ضروریات دا ضرور خیال رکھو، عزت نفس دا بھی ضرور خیال رکھو۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید دے دن رو رہے سن، پوچھا گیا کہ حضور آج تے عید دا دن ہے تو تساں رو رہے ہو، فرمایا کہ میں اس واسطے رو رہا کہ پتہ نہیں روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، اگر قبول ہوئے تو یہ بہت ہی افضل بات ہے، اور اگر نہیں قبول ہوئے تو روزے منہ دے اتے مار دیتے جانے۔ اس واسطے عید الفطر دا دن ساڑھا واسطے بہت بڑا امتحان دا بھی دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسان رمضان المبارک دا وچ 3 روزے عطا فرمائے، اور 3 روزے تو مستفیض فرمایا، روزے 29 ہون یا 3 ہون، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پورے 3 دے عطا فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ سماعت فرما رہو تاکہ نماز عید جو ہے ادا کی تھی وجہ وقت ہوتے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے 6 تکبیراں اس دوچ زائد واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام دے منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ تو بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور اس تو بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی۔ 3 تکبیریں اس انداز دے نال کہ پہلی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند لینے، اور سبحانک اللہم ثنا پڑھ کے تے پھر تکبیر ہوئے گی۔ پہلی تکبیر تساں تکبیر آ کے ہتھاں نو چھوڑ دینا، پھر دوسری تکبیر ہوئے گی، پھر بھی ہتھاں نو چھوڑ دینا، پھر تیسری تکبیر ہوئے گی اللہ اکبر، پھر اپنے ہاتھ بند لینے، اور اس کے بعد فاتح شریف قرات شریف ہوئے گی۔ یہ پہلی رکعت دا طریقہ، یعنی تکبیر تحریمہ تو بعد تساں ہاتھ بند لینے، ثنا پڑھنی ہے، ثنا تو بعد پھر 3 تکبیراں ہو سن، 3 تکبیراں دا وچ 2 تکبیراں تساں ہاتھ لٹکا لینے، اور تیسری تکبیر دے اندر تساں ہاتھ بن کے پھر قرات ہو سی۔ اس تو بعد اسی طرح دوسری جڑی رکعت ہے اس دے وچ پہلے الحمد شریف،
پھر قرات اسی نال صورت ملائی جائے گی اور اس کے بعد پھر 3 تکبیراں ہو سن، یعنی رکوع تو پہلے 3 تکبیراں ہو سن، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھاں نو چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھاں نو چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھاں نو چھوڑ دینا، جدو چوتھی تکبیر ہو سی تو پھر اللہ اکبر کہنے ہوئے تساں رکوع دے وچ چلا جانا۔ یہ ہے نماز عید الفطر دا طریقہ۔ نماز عید الفطر 2 رکعت، کیونکہ سال تو بعد سانو موقع ملتا ہے، سال تو بعد آندی ہے، اس اگر کوئی بندہ لیٹ آیا ہے بعد دے اندر تو وہ اپنی رکعت تکبیرہ کہہ کے پوری کر